بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقد میں تھے. دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں, حضرت رقیہ اور پھر آخر میں حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دونوں بیٹیاں, عجیب بات, دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ, ان دونوں کے نکاح میں تھے. رخصتی نہیں ہوئی تھی. مکے کی بات, جب آپ ہجرت بھی نہیں کر کے گئے تھے, مکے کے اندر تھے. رشتہ داریوں میں جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کی بیٹی لے لیتا ہے, بیٹا لے لیتا ہے, بچپن سے کہہ دیتے ہیں کہ تو جب سورت تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل ہوئی, ابو لہب نے غصے میں آ کر کے کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ. وہ ہمیں بد دعائیں دیتا ہے, ہمارے لیے مرنے اور ہاتھ توڑنے کی باتیں کرتا ہے, اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ کے گھر لائے, نہیں ہم نہیں لیتے. جب وہ طلاق دینے کے لیے آیا, اللہ کے رسول ایک مجلس میں بیٹھے تھے, اور یہ والدین کے لیے یقین مانیے کسی تیر, کسی تلوار, کسی خنجر کے زخم سے بھی زیادہ تیز جملہ ہوتا ہے جب کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی سے کہا جائے کہ میں نے تجھے طلاق دی. لوگ نہیں ڈرتے, نہیں خوف کرتے, اور دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں, گھر اجڑتے ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں, اور پھر بڑے بھی اس میں کچھ بگاڑنے میں کم کردار ادا نہیں کرتے. آگ لگاتے ہیں, بجائے آگ بجھانے کے آگ بڑھاتے ہیں, بھڑکاتے ہیں. ارے میاں سنا ہے فلاں کی بیٹی کے تو چرچے بڑے ہیں جی, پورے محلے میں بدنام ہے, توبہ کرو, دفع کرو, چھوڑو جی چھوڑو. اور اس وقت ہر بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی کوئی دو بیٹیاں دی ہیں, ہر بندہ بھول جاتا ہے. امام کائنات مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی. ایک تو طلاق لفظ ویسے بےہودہ ہے, پھر مجلس میں, پھر ایک عزت دار باپ کے سامنے اس کا داماد کھڑا ہو کر کہے. اللہ کے رسول نے بس بے ساختہ منہ سے ایک ہی جملہ کہا, اللہم سلط علیہ کلب من کلابک, اللہ اس بدبخت پر اپنے جنگلی کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر. وہ گھر گئے, ابو لہب نے پوچھا دے ہے طلاق, دے ہے, کیا کہا؟ انہوں نے وہ کلمات سنائے کہ انہوں نے کہا اللہم سلط علیہ کلب من کلاب. یقین مانیے ابو لہب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, حالانکہ وہ کافر ہے, نہیں مانتا, آپ پر ایمان نہیں رکھتا, آپ کو رسول نہیں مانتا, لیکن آپ کی سچائی کا اتنا قائل ہے, رواں رواں اس کا کانپنے لگا. اور اس نے بیٹوں سے کہا بیٹو آج کے بعد احتیاط کرنا, میں نے اپنی زندگی میں کوئی لفظ ایسا نہیں دیکھا جو ان کے منہ سے نکلا ہو اور عرش والے نے اسے پورا نہ کیا. چنانچہ ایک سفر میں ابو لہب, کوئی تجارتی سفر تھا, اس میں ان کا بیٹا بھی شریک, رات جنگل میں گزارنی پڑی. ابو لہب کو رسول اللہ کی بد دعا یاد آ گئی, بیٹے کو بیچ میں سلایا, باہر سارا لشکر چار دوپہر جیسے دائرہ بنا کے سلا دی, سب سو گئے. رات کو کسی لمحے جنگل سے شیر نکلا,
کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ جو بد دعا کا ٹارگٹ تھا وہ ایک وہی شخص تھا۔ شیر نے جست لگائی، چھلانگ ماری، بالکل اس دائرے کے بیچ میں آیا اور اسی کو دبوچا، اور قافلے والوں کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کا بیٹا دو لخت ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کے رسول سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات ہے، اللہ کے رسول کی توہین کرنا معمولی بات ہے،